نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ القاب نے اب عازمین حج کے لقب سے آپ کو یاد کیا جائے گا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. محترم حضرات، حج کے 5 ایام ہم سماعت کر رہے تھے. وقت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ آپ کے سامنے اور کچھ تفصیل اس کی جائے. بس ایک مرتبہ 5 ایام کو بالکل کم وقت میں آپ کے سامنے دہراتے ہوئے پھر ہم آداب مدینہ انشاءاللہ سماعت کریں گے. 5 ایام، اصل حج کے صرف 5 ایام، جس کو قرآن کریم کہتا ہے الحج اشہر معلومات. 5 ایام میں سب سے پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو ہم مکہ المکرمہ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے حج کی نیت کرتے ہوئے، یا اللہ میں یہ احرام باندھتی ہوں یا پہنتی ہوں یا باندھتا ہوں پہنتا ہوں، حج کے ارادے سے آپ میرے لیے آسانی پیدا فرمائیے اور قبول فرمائیے. اس نیت کے ساتھ احرام باندھ کر ہم نکلیں گے. سب سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے مینا پہنچ جائیں گے. مینا میں پہنچنے کے بعد ہمیں 5 نماز اس دن پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے. مینا میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مینا میں ارکان حج کو سکھانے کے لیے جمع کیا جاتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ارکان حج تو آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے. تو 5 نمازیں پڑھنا ہے. کون سی؟ ظہر سے حج آپ کا شروع ہو رہا ہے. 8 ذی الحجہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ کی فجر. یہ 5 نمازیں 8 تاریخ کو ہم نے پڑھ لیا. اب فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہم چل رہے ہیں عرفات کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا الحج العرفہ، حج کا دوسرا دن ہے عرفے کا. یہاں پر بھی دعا کرنا ہے اور نمازیں پڑھنا ہے. کون سی نمازیں پڑھیں گے؟ صرف 2 نمازیں یہاں پر پڑھیں گے، ظہر اور عصر. اس کو کہا جائے گا جمع بین الصلاتین، جمع تقدیم. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مسجد نمرہ جانے کے بجائے، دور بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے، اس کے بجائے اپنے ہی خیمے میں وقت کے ساتھ پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز 4 رکعت ہم پڑھ لیں. 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی. اب پورا وقت یہ تقدیم اسی لیے ہوئی کہ ہم صرف اور صرف دعا کریں گے. اس میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہم نے پڑھ لیا زوال کے بعد پہنچتے ہی. تو اب ہم یہاں سے مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک صرف اور صرف دعا کریں گے. سب سے محتم شان عمل عرفات کا ہے دعا. روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور خوب دعائیں کریں گے ساری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. غروب آفتاب ہو گیا 9ویں تاریخ کا عرفے کا دن. غروب آفتاب کے بعد اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف. فوراً اپنے ساز و سامان کو لے کر، جو بھی ہم نے ساتھ زیادہ نہیں لیا، اور یہاں سے اب ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. مزدلفہ جانے کے بعد راستے میں ہم مغرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ غروب آفتاب ہو گیا. مزدلفہ پہنچنے کے بعد پہلا کام طہارت اور پاکی صفائی، وضو وغیرہ کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے ہم مغرب کی، پھر اس کے بعد عشاء کی. دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. مغرب کی نماز ہم پڑھ لیں گے ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ. مغرب کی اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز. مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد کوئی اور کام نہیں ہے، اب یہاں پر سو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی رات ہے کہ میں نے اکثر دعائیں مانگی عرفات کے میدان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری دعائیں قبول فرمائی، ایک دعا کو چھوڑ دیا. میں نے مزدلفہ آ کر اس رات میں پھر دعائیں کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی اس دعا کو بھی مزدلفہ کی رات میں قبول فرما دیا. تو مزدلفہ کی یہ رات بھی بڑی محترم شان رات ہے. مغرب کی عشاء پڑھنا ہے، آرام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے تہجد بھی خاص طور پر نہیں پڑھا تھا. اب یہاں پر کب تک ہم رہیں گے؟ یہاں پر ہم فجر کے بعد تک رہیں گے. رات بھر آرام کرنا ہے. جس کو دعائیں کرنا ہو، تلاوت کرنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، جو کام اپنا کرنا ہو، بہتر یہ ہے کہ آرام کر لیں، کیونکہ 10واں دن ہمارے حاجیوں کے لیے تیسرا دن اور 10 ذی الحجہ یہ بڑے کام والا، مصروفیت والا، مشغولیت والا دن ہے. اسی لیے آرام کر کے تیار ہو جائیں. 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر وقوف کریں گے ہم مزدلفہ میں. ابھی نہیں نکلیں گے فوراً نماز پڑھتے ہی گڑبڑ میں نکلنا نہیں، واجب ہے ٹھہرنا. ایک آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ جو بھی ہے آپ تھوڑی سی دیر وقوف کریں گے. خالی ٹھہرنا واجب ہے. ٹھہریے، دعا کر لیجیے، استغفار کی کثرت، درود کی کثرت، جو کرنا ہے. اب 10 ذی الحجہ ہے. اب یہاں سے آپ نکل رہے ہیں 4 کام انجام دینے کے لیے مینا کی طرف. پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آپ نے وقوف کیا. اب یہاں سے سیدھا وقوف کے بعد مینا چل رہے ہیں. مینا میں جانے کے بعد 4 کام کرنا ہے. 3 تو پیدل پہ ہے، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا فوراً، پھر تیسرا فوراً، اور ترتیب بھی ہے. اور ایک جو کام ہے 4 میں سے وہ ہم کیسا بھی کر سکتے ہیں. کیا کام ہے؟ زیادہ کام 10 تاریخ یعنی عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز کو معاف قرار دے دیا. ابھی عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے. مینا پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ہم کریں گے رمی جمار. رمی جمار ہم کر لیں گے. اس کے بعد دوسرا کام ہوگا قربانی. قربانی ہماری ہو جائے گی. جو وقت اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، جو وقت انہوں نے متعین دے دیا، آپ یقین کر لیں کہ وہ ہو گئی. علماء نے لکھا کہ اگر آپ کی قربانی نہ بھی ہوئی ہو تو آپ کے لیے ایک فیصلہ یہ ہے کہ قربانی ہو گئی. اب آپ کو مشکل اور پریشان ہونا نہیں ہے کہ میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی. جو وقت آپ کو دیا تھا وہ وقت آپ سمجھ لیں، بس یقینی طور پر ہو جاتی ہے. قربانی ہونے کے بعد تیسرا کام اب ہے حلق کرنا. مصروفیت والا عمل ہے. پہلا کام ہم نے کیا رمی جمار. جمر ہے عقبہ، جس کو کہا جائے گا بڑا شیطان، شیطانوں کا سردار. اس کو کنکری مار دی ہم نے. پھر دوسرا کام ہم نے قربانی کا کر لیا، وہ تو صرف انتظار کرنا ہے، جا کے کرنا نہیں ہے. تیسرا کام حلق کرنا ہے. حلق کرنے کے بعد اب چوتھا کام ہمارے لیے جو رہ گیا وہ طواف زیارت. اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اس دن، کیونکہ وقت ہونے کے باوجود بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ جانا مشکل ہے. تو بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کر لیں گے. کر سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا طواف زیارت ہم 11 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب ہم طواف زیارت 12 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. طواف زیارت یہ آخری عمل ہے. ابھی قربانی کرانے کے بعد حلق ہو گیا. حلق کے بعد تکمیل نہیں ہوئی. احرام سے ابھی اتنا فارغ نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے نا باقی اور چیزیں جو ہمارے اوپر احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ حلال نہیں ہوئی. ابھی آپ کی تکمیل کے لیے طواف زیارت باقی ہے، جو کہ فرض ہے. طواف زیارت آپ 10 تاریخ کو کر لیں، شام میں جا کر لیں، کیونکہ اب کام اور کچھ نہیں رہا. رمی جمار ایک ہی جمرے عقبہ کو رمی کرنا ہے، باقی اور کسی جمرے کو 10 تاریخ کو نہیں کرنا ہے. رمی جمار پہلا کام، قربانی دوسرا کام، حلق تیسرا کام. پھر اب ہم چلیں گے طواف زیارت. یہ دن بھی آپ کا تکمیل ہو گیا. اور یہ 3 کام میں ترتیب ضروری ہے، ایک کام میں ترتیب ضروری نہیں ہے. 3 کام پھر ایک مرتبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں 10ویں تاریخ کا. 3 کام ہمارے لیے ترتیب ضروری ہے. پہلا کام رمی جمار، تو رمی جمار ہی کرنا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے. پہلے حلق کر لیں گے، چلو وقت ہے اطلاع کر لو، نہیں. پہلے رمی جمار، ترتیب واجب ہے. رمی جمار. دوسرا کام ہمارا جو ہے وہ حلق کرنا ہے. تیسرا کام ہمارا، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام حلق. اس طریقے سے یہ 3 کام کی ترتیب کے بعد اب ہم طواف زیارت. آپ کی 10ویں تاریخ بھی مکمل ہو گئی، 8 بھی مکمل، 9 مکمل، 10 مکمل. اب ہے 11 تاریخ. 1 2 3 تینوں شیطانوں کو پیدل پہ آپ کنکریاں مار لیجیے. 12 تاریخ تینوں شیطانوں کو آپ کنکریاں مار لیجیے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. 10 تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں
8वीं तारीख को 5 नमाजें पढ़ना है, कोई और काम है। 9वीं तारीख को उम्रे अरफात में ठहरना है, दुआएं करना है, 2 रकात पढ़ना है, कोई और काम है। वहां से मुज़दलिफा चले जाएंगे, क़ियाम ही करना है, आराम करना है दुआ के साथ, कोई और काम नहीं। फिर काम हमारा 10वीं तारीख का है असल। ये 3 काम पैदल पे, फिर हम चले जाएंगे तवाफ़ ज़ियारत, फिर वापस आएंगे मीना। 11 तारीख को तीनों जमरात को हमें रमी करना है, पत्थर मारना है, ज्यादा गुस्से में आके नहीं मारना है, ये बात भी अदब के खिलाफ न हो। आमन्ना व सद्दक़ना, जो कह दिया गया उसके ऊपर अमल करना है। गुस्से में जो चीज आई वो उठा के मार रहे हैं, ये चीज मुनासिब नहीं है। कंकरी मारना है तो 7 कंकरी मारना, लगना जरूरी नहीं है, ताकत से मारना जरूरी है, पूरे जोर लगा के मारना जरूरी है, खूब कुव्वत से मारना जरूरी है। ताकत बतलाना है, वहां पर शैतान को मार रहे हैं, ताकत बतलाना है, लेकिन कंकर ही से मारना है, उससे ज्यादा किसी और चीज से नहीं। बहरहाल 7 कंकरियां मारेंगे। 11 तारीख को जमरे ऊला, जमरे वुस्ता और फिर जमरे उक़बा, यानी तीनों, छोटा, औसत और बड़ा, ये तीनों शैतानों को मारना है। 12 तारीख को भी ये तीनों शैतानों को मारना है। अगर आपका एक काम रह गया 10वीं तारीख से, यानी कौन सा, मैं देख रहा हूं कौन तस्करा कर रहे हैं, कौन सा काम अगर रह गया, तवाफ़ ज़ियारत, इख्तियार है उसमें, माशाअल्लाह तवज्जो से सुन रहे हैं, हज आपका माशाअल्लाह आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा काम कौन सा रह गया, जो काम रह गया था 3 दिन में कभी भी कर सकते, वो कौन सा है, तवाफ़ ज़ियारत, इख्तियार है उसमें। आप चाहे तो कुर्बानी से पहले करने मौका मिलता है, चाहे तो आप जमरे उक़बा से पहले कर ले, चाहे तो आप 10वीं तारीख सुबह के बाद से कभी भी कर सकते हैं, 12 तारीख तक। लेकिन दरखास्त ये है कि 12 तारीख के ऊपर न डालें। अक्सर लोग जब 12 पे तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ते हैं, देखा गया कि वक्त की तंगी के पेशे नज़र, वक्त की तंगी के पेशे नज़र उनके कुछ चक्कर होते हैं, बाकी के नहीं हो सकते। फिर सही भी करना है, उसके बाद की सही, तवाफ़ ज़ियारत के बाद की सही वाजिब है, तवाफ़ ज़ियारत फर्ज है। तो बहरहाल इसमें कमी हो जाती है, इस वजह से 11 को हम हत्तल इम्कान कर लें, जरूरी कर लेंगे, हम 10 को कर लेंगे, अगर ना हो सका 10 की रात को करेंगे, और अगर ना हो सका 11 को करेंगे, 12 पर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हालांकि आपने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, 12 को भी कर सकते हैं। शाम तक आप तीनों रमी जिमार किसी भी वक्त में करने के बाद आप फारिग हो गए, अपने साजो सामान को लेकर आप अपनी होटल में जा सकते हैं। हलक वगैरह तो पहले ही हो गया था। एहराम से कुल्ली तौर पर तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, सही भी हो गई, हलक भी हो गया, कुर्बानी भी हो गई, आप मुकम्मल पाक हो गए। अब आप सिले हुए कपड़े भी ज़ेबतन कर सकते हैं, आप खुशबू भी लगा सकते हैं, साबुन से मुंह भी धो सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं और बाल भी साफ कर सकते हैं, हर एतबार से। एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ, जब हम उम्रा करके यहाँ से जाते ही हमने उम्रा कर लिया था, उम्रा करने के बाद एक औरतों के लिए खासतौर पर ये मसाइल, उम्रा करने के बाद जो 8 से 10 दिन हमारे बीच में रह गए थे, 8 से 10 दिन में हम जो इबादत करना है करते रहे। अब जब हम हज का एहराम बांध रहे हैं, उस वक्त सुन्नत ये है कि हर एक गुस्ल करे। मसाइल में ये चीज है कि अगर किसी मजबूरी के तहत औरतें गुस्ल नहीं कर सकती है, तो वो गुस्ल तो लाजिमन कर ले, सुन्नत है, वो पाकी वाला गुस्ल नहीं होगा, वो सुन्नत वाला गुस्ल होगा, जरूर करें, सुन्नत गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद खास तौर पर नेल कट कर ले, बाल की अगर हिजामत बनाना हो तो बना ले, और खुशबू वगैरह उससे पहले इस्तेमाल करना हो तो कर ले, नहा ले, धो ले, ये लाजिम है, जरूरी है, सुन्नत है, सुन्नत का सवाब बहुत बड़ा है। फ्रेश होके उसके बाद फिर जो है ना हम एहराम बांधें, 8 ज़िलहज्जा को जब हम बांध रहे हैं। इस तरीके से अपने 5 दिन मुकम्मल कर लेने के बाद फिर अपना हज मुकम्मल करके आप अपनी होटल में और अपने फुंदुक में तशरीफ ले जा सकते हैं। बहरहाल हज के मुतालिक अगर किसी को कोई सवाल हो इन 5 दिन के मुतालिक तो ज़रूर कर सकते हैं, फिर इंशाअल्लाह आदाब मदीना आपके सामने बोला जाएगा। किसी को है सवाल? हाँ, देखिए एक सवाल है, सवाल ये है कि हम जो उम्रे का एहराम बांध रहे हैं या हज का एहराम बांध रहे हैं उसके लिए गुस्ल कर रहे हैं, तो उसमें हम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अभी आपने न तो एहराम बांधा
اور نہ ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہوئی. احرام باندھنے سے بھی احرام کے نواقض ان کے اوپر ضروری نہیں ہوتے, نیت کرنے کے بعد ضروری ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ بدن کو خوشبو لگانا چاہتے ہیں, لگا لے سکتے ہیں. احرام ابھی پہنا نہیں, احرام ابھی نہیں پہنا. احرام کے باندھنے کے بعد نہ آپ کو ناخن لگانا ہے, ناک کاٹنا ہے, نہ آپ کو بال کترنا ہے, نہ آپ کو خوشبو لگانا ہے, نہ خوشبو والا سرما استعمال کرنا ہے, نہ خوشبو والا صابن استعمال کرنا ہے. یہ ہے مسئلہ. تو آپ جب حج اور عمرے کا غسل کر رہے ہیں تو اس میں آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی اور خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک مسئلہ واضح میں کر دوں. دیکھیے دو سوالات یہاں پر ہے. مینا میں جب ہم رمی جمرات جو بڑا عقبہ ہے اس کو ہم نے رمی کر دی اور پھر ہم نے قربانی کر دی, تو اب حلق تو مردوں کے لیے ہے یا پھر قصر, عورتوں کے لیے بھی قصر ہے, وہاں پر بھی بال آپ کاٹ لیں. عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ بال وہاں پر بھی کاٹ لیں. عمرے پہ کاٹے ہوئے بال وہاں پر چلنے والے نہیں ہیں. حج پہ بھی الگ سے اتنے جتنے میں بتا رہا ہوں, یہ 3 حصے ہے, یہ کتنے بال آپ جو ہے نا دیکھ کر یا پھر اس کو ایک گٹی مار کے اتنا آپ کاٹ لیں. بہرحال دوسرا مسئلہ یہ ہے ابھی صاحب نے جو کیا کہ احرام کے اندر اشتباع جس کو کہا جاتا ہے, اشتباع. چادر ہم نے بائیں کاندھے کی بغل سے لے کر دائیں کاندھے کی بغل سے لے کر بائیں کاندھے پہ ہم نے ڈال دیا, یعنی سیدھا کاندھا ہمارا چھوٹ گیا, خالی رہ گیا, کھلا رہ گیا. یہ کب تک کھلا رکھنا ہے جس کو میں نے واضح طور پر بتایا تھا اور ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں, اس کو کہا جائے گا اشتباع. یہ اشتباع کیسے کرنا ہے؟ 7 چکروں تک ہم سیدھا کاندھا کھلا رکھیں گے بس. سعی کرنے کے لیے جب ہم جائیں گے صفا مروہ میں اس وقت کھلا نہیں رہے گا. 3 چکر ہوئے ہمارے, نماز کا وقت آ گیا, ہم پوری چادر ڈال لیں گے. 3 چکر ہوئے, ہمارا سیدھا مونڈا کھلا تھا, اب ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. نماز کے بعد پھر جب جو ہے نا ہم طواف شروع کریں گے پھر اپنا چادر نکالیں گے, یہ کھانے کے اوپر ڈالیں گے. تو صرف اور صرف 7 چکر کے لیے اشتباع کرنا ہے, سعی کے لیے بھی اشتباع نہیں ہے, نماز کے لیے بھی اشتباع نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ رمل کیسے کرنا ہے, رمل کس طریقے سے کرنا ہے, میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تاکہ بہتر ہو جائے کہ مرد حضرات یہ رمل کیسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رمی جہاں پر میلین افضرین ہے وہاں پر کس طریقے سے آپ کو دوڑنا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ غور کریں. دیکھیے مکہ المکرمہ میں طواف میں مطاف میں جب ہم بھاگ رہے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے, اور جو ہم میلین افضرین کے پاس چل رہے ہیں علماء نے اس کو باضابطہ فوٹوؤں کے ساتھ کتاب میں اتار کے بتایا, اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آتا ہو تو میں ہوں یہاں پر آپ کو بھاگ کے بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے بھاگنا ہے. اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. میں طواف کر رہے ہیں, 3 چکر ہیں ہمارے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب یعنی مدینے سے آئے تھے, لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بیمار لوگ ہیں, یہ بیمار لوگ کیا حج کریں گے, کیا عمرہ کریں گے, یہ کیسے کریں گے, اس طریقے سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو دنگل میں جس طریقے سے ایک پہلوان چلتا ہے ایسے چلے. کیسے چلنا ہے اس کا طریقہ بتایا. کھلے رکھے, یہ ہو گیا سینہ تان کے اور صاف صاف چلنا ہے. اب ہم کو سامنے آئے
یہ دیکھیے آپ کے استواء کا طریقہ. یہ مونا آپ کا کھلا ہے, یہ آپ نے چادر ڈالی, ایک چادر یہ جو چھپا نظر آ رہا ہے یہ دوسری چادر ہے سمجھیے, یہ آپ بن گئی, ختم ہو گیا. اس طریقے سے آپ کو 7 چکر کرنے ہیں. چلنا کیسے ہے؟ اگر نیچے کی چادر سلی ہوئی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, حرام ناجائز نہیں. پسندیدہ عمل یہ ہے کہ سلی ہوئی نہ ہو. ابھی اگر کھل جاتی ہے بات چلنے نہیں آتا ہے, چلنے نہیں آتا ہے تو مشکل ہے. چلنے نہیں آ رہا, اتنی بھیڑ میں دھکے مکے لگ رہے ہیں, پانا نہیں تھا کبھی, پینٹ پٹرول پہنتے تھے, نہیں پہننے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین الدین یسر, آسانی کا نام ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کس طریقے سے چلنا ہے. گھڑی وغیرہ بھی پہن کے رہ سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا. بٹا بھی آپ مان سکتے ہیں پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے. جائے گا استعمال جان بوجھ کر. قرآن میں ایک جگہ منع کیا گیا کہ تل کے نہیں چلنا ہے, قرآن میں منع کیا گیا کہ تل کے نہیں چلنا ہے, لیکن یہاں پر تل کے چلنا ہے, حکم ہے اللہ کا. تو بہرحال یہاں پر آپ کو شرما نہیں, یہ سیکھیے, یہ سیکھ کے کریے. اب ہے باری میلین افضلین کے پاس مرد حضرات کو بھاگنا ہے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ. اس کا طریقہ ذرا الگ علماء نے بتایا, میں آپ کو بھاگ کے بتاتا ہوں. وہاں پر تلنا نہیں ہے, وہاں پر بھاگنا ہے, اس کو یوں بتایا اس طریقے سے ہاتھ رکھے, اس طریقے سے, اور اس طریقے سے. یہ جو بتایا گیا تھوڑا سا دیکھنے میں عجیب دکھتا ہے, لیکن بھاگنا ایسے ہے, ایسا تل کے نہیں جانا ہے, وہاں پر بھاگنا ہے. اور وہ پہاڑی کے اوپر دوڑنا تھا, تو یہ طریقہ بتایا گیا جب سے اب تک یہی ہے. اس طریقے سے اپنے ہاتھ رکھیں گے, عورتیں نہیں بھاگیں گی, مرد حضرات بھاگیں گے. اس طریقے جتنا بھی ملے ہیں اب طرح جتنا بھی میلین افضلین یعنی ہری لائٹ والا حصہ صفا اور مروہ میں جو ہوگا اس میں اس طریقے سے بھاگنا ہے, اور آپ کو رمل جو کرنا ہے وہ تن کے چلنا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں, یہ دونوں بھی چیزیں سنت ہے. سنت کا ثواب بہت بڑا ہے. سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا تو کافر ہے, اور حق سمجھ کے چھوڑنے والا گنہگار ہے. تو بہرحال سنتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. حق ہے یہ چیز, پھر بھی نہیں کرا, گنہگار ہے. حقیر ہے, سنت ہے, چلو چلتا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں چلے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. حقیر سمجھ کے اگر چھوڑا تو کافر ہو جاتا ہے انسان. بہرحال یہ معاملات تھے. 5 دن آپ کو پھر ایک مرتبہ میں دہرا دیا, لوگوں کے کہنے پہ کے بعد لوگ بعد میں آئے, ان کے لیے 5 دن ایک مرتبہ دہرا دیا جائے. کسی کا اور کوئی سوال حج کے متعلق آداب مدینہ سے پہلے میں اس کو بتا دوں. امید یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے سوالات ذہن میں آئے تھے ہوں گے سب حل ہو گئے اللہ کے فضل سے. دیکھیے ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ مکۃ المکرمہ میں پہنچ گئے اور 15 دن تک وہ وہاں پر رہنے کی نیت انہوں نے کر لی, کم از کم 15 دن تو یہاں سے گروپ لے جانے کے بعد وہ رہتے ہیں. تو عام طور پر اور خاص طور پر جب کبھی ہم کہیں بھی سفر پہ جائیں, اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر دور, 77.5 کلومیٹر دور اگر ہم اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں باہر اور نیت کر لیتے ہیں کہ 15 دن ہم رکیں گے, تو پھر ہم وہاں پر 77.5 کلومیٹر کے آگے بھی ہم جا کے 15 دن اگر رکتے ہیں تو بھی ہم مقیم ہیں, لیکن 77.5 کلومیٹر دور ہم چلے گئے اور وہاں پر 15 دن رکنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. 10 دن رکیں گے, 5 دن رکیں گے, 4 دن رکیں گے, 9 دن رکیں گے یا 14 دن رکیں گے, تو آپ مسافر رہیں گے. دونوں مسئلے پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ ہم اپنے گھر سے سفر میں جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, یا پھر کسی گاؤں کو جا رہے ہیں. حیدرآباد سے میں یہاں پر آیا 100 کلومیٹر, میں مسافر ہوں کیونکہ میرے 15 دن یہاں پر رکنے کا اہتمام نہیں ہے. اگر میں یہاں حیدرآباد سے صرف 77.5 کلومیٹر کے اندر رہتا
تو میں مقیم رہتا. یہ آپ مسئلے کو سمجھیں. کہیں بھی ہم جائیں 15 دن اگر رکنے کا ارادہ ہے تو آپ مقیم ہو جائیں گے, چاہے آپ کتنی بھی دور جائیں. تو مکے میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر 15 دن رکنے کا ارادہ ہم کر رہے ہیں. اب یہاں سے مکے سے ہم مینا جا رہے ہیں, مزدلفہ جا رہے ہیں, عرفات جا رہے ہیں. یہ ساری جگہیں 77.5 کلومیٹر کے اندر ہے, اور ہم نے مکے میں 15 دن رکنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو اب ہم یہاں پر مقیم ہیں. تو مقیم ہونے کی وجہ سے ہمارے کو 4 رکعت مکمل پڑھنا ہے. جس طریقے سے گھر پہ رہ کے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اور اگر ہم 10 دن کے لیے آئے تھے, 10 دن کے لیے آئے, تو اب جماعت آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ مقیم نہیں ہیں, مسافر ہیں. آپ قصر کے لیے حکم دیا گیا قرآن میں, حدیث میں, کہ آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں. 4 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اور تھوڑی سی کوشش کریں مدینہ اور مکہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ عربی کے الفاظ سیکھ لیں. ہوا یہ, ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں میں. ہم ایک وہاں پر فندق میں سے نکلے اور ایک مارکیٹ میں گئے. تو وہاں پر بھی کچھ حضرات ہندوستان کے تھے. وہ کہنے لگے اب ان کو آٹا ہونا تھا. تو وہ جو عربی تھا اس کو عربی آتی ہے اور ان کو اردو آتی ہے, دونوں کو بات نہیں آ رہی سمجھ میں. تو اس نے ایک لکڑی ہاتھ میں دے دیا عربی, اور وہ بتا رہا ہے ایک چیز, یہ ہونا. تو اس نے کہا یہ ہونا, یہ ہونا. تو اس نے کہا کہ نہیں. جب وہ گھیوں کے اوپر لکڑی رکھا, ہادا, تو اس نے کہا کہ ہاں 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 یہ ہادا, یہ مشکل ہوگی, ہادا یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں آٹا ہونا, ہاں آٹا ہونا. تو اس کو ہونا تھا آٹا. تو آٹا ہے, دودھ ہے, لحم ہے, گوشت ہے, لبن ہے, دودھ ہے, لبن دہی کو بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے چند الفاظ جو اپنی ضروریات کے سیکھ لیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک بھی لگ رہی ہے, اپنی چاہت کی چیز اپن کھا نہیں سکیں. کچھ الفاظ سیکھ لے کے جائیں, ورنہ ہاضا تو کہاں, ہاضا کا یہ کیا ہے, یہ آٹا ہے, آٹا ہونا. تو بہرحال چلیے اب آ جائیے, ہم الحمدللہ حج کو اپنے مکمل کر لیے, اور اس ارادے کے ساتھ کہ مکہ المکرمہ میں ہم انشاءاللہ ایک قرآن کی تکمیل کریں گے. اس بات کا ارادہ عازمین حج کر لیں. اب ہم مدینے کی طرف روانہ ہیں. اب ہم آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف روانہ ہیں. یہ وہ شہر ہے جس کو قرآن کریم نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تم کیا جانتے ہو اس کی اہمیت, اس کی قیمت؟ یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے. مدینہ عربی میں کہا جاتا ہے شہر کو, لیکن یہ عام مدینہ نہیں ہے. شہر جس کو کہا جائے گا, اصل شہر یہ ہے. مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ مدینہ نہیں ہے. اس کے لیے شاعر ایک نعت خواں اس طریقے سے کہتے ہیں, میں آپ کو نعت کے چند اشعار بھی بیچ میں سناؤں, توجہ آپ کی مرکوز کرنے کے لیے. عام شہروں کے جیسا عام شہروں کے جیسا وہ بھی شہر تھا, لیکن عام شہروں کے جیسا عام شہروں کے جیسا وہ بھی شہر تھا, لیکن وہ بھی شہر تھا, لیکن آپ نے بڑھا دی ہے آبرو مدینے کی, شامل عبادت ہے. عام شہروں کے جیسے ہی وہ ایک شہر تھا, لیکن مدینہ منورہ کو مدینہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر بسنے کی وجہ سے. شہروں میں اصل شہر جس کو شہر کہا جا سکتا ہے, جس کے لیے قرآن کریم قسم کہا ہے لا اقسم بہذا البلد,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ وہ مبارک شہر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری کی ساری کائنات ارواح کے عالم میں تھی، عالم ارواح میں تھی، اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور نصارہ کی کتابوں میں، انجیل اور تورات میں، یہود کی تورات میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کریں گے وہاں کے شہری ستانے کے بعد، اور کہاں پر پناہ گزی ہوں گے، وہ مدینہ ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا، وہ جس کی تعمیر کرائی تھی، وہ نصارہ کے زمانے میں، یہود کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ گھر بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت سے یہ مقدس شہر ہے۔ بہرحال شہر مقدس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرے کے لیے آئے اور میری زیارت نہ کرے، جو شخص حج پہ آئے اور میری زیارت نہ کرے، واقعتاً اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جو عمرے کے لیے آئے اور جو حج کے لیے آئے اور میری زیارت نہ کی، میرے شہر مدینہ نہیں آیا، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو بتاؤ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ آپ کی شفاعت جسے مل گئی، آسان نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ آسان حساب، آسان حساب، آسان حساب، کیسے ہوگا وہ آسان حساب؟ آپ بتائیے کس کو بولتے ہیں آسان حساب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب ہی نہ لے وہ آسان حساب، ورنہ حساب لیا گیا پھنس گیا انسان۔ تو شفاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی جس کو مل گئی وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو جاتے ہوئے علماء کرام نے چند آداب لکھے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی آپ سن رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ حجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی آیت مدینہ منورہ کے آداب کو بیان کرتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اے مومن بندو، اے مسلمانوں جو مدینہ پہنچ رہے ہو، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس شہر مبارک میں، اس مسجد حرام میں تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم، صوت آواز کو کہتے ہیں، ترفع بلند کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو اللہ کے رسول کے اعمال کے اوپر کوئی تواضع مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، تمہارے اعمال غلط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، وانتم لا تشعرون۔ تو مدینہ منورہ بڑا ادب کا مقام، آواز بالکل نہیں کرتی، خاموش سناٹے کے ساتھ۔ داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم کم از کم 100 مرتبہ سورہ کوثر، مکے سے نکلنے کے بعد سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح کو بخشنے کی نیت کریں۔ آپ علیہ السلام کی طرف اس کا ثواب پہنچائیں۔ 100 مرتبہ کم از کم سورہ کوثر، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں کی ایک سورت ہے۔ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس کا ثواب اللہ کے رسول کو پہنچا دیں۔ 1000 مرتبہ کم از کم راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھتے ہوئے جائیں۔ بڑا احسان ہے ہم آج جو مسلمان ہیں، آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ میں خالی ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کو کہا گیا، انہوں نے شکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں جیسی صورت کرائی، بعض کو بد جانور بنا دیا، بعض کو جو ہے نا بالکل اور اس سے زیادہ ابتر درجے پر لے کر چلے گئے، بعض کو آگ نے کھا لیا، بعض ہوا کے حوالے ہو گئے۔ لیکن آج اس سے کہیں زیادہ برے اعمال امت میں ہو رہے ہیں۔ اجتماعی طور پہ
پھر بھی امت جو کا تو اپنی عزتوں کے ساتھ برقرار ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان گندے جسموں کے ساتھ، ان گندی زبانوں کے ساتھ اپنے گھر بلا رہے مدینہ منورہ۔ یہ احسان سارا کا سارا کریڈٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے روزے کی طرف بڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے علماء نے لکھا اس کے آداب میں یہ ہے کہ ہم 1000 مرتبہ کم از کم درود پڑھیں۔ 100 مرتبہ سورہ کوثر، 1000 مرتبہ درود کی بات میں آپ کو بات کروں، درود وہ والا پڑھیں جس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے۔ درود وہ والا نہیں، توجہ دیں، وہ والا نہیں جو ہم کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی نہیں معلوم۔ کیسے امتی ہے یہ؟ غور کریں گے کیسے امتی ہے؟ اللہ کے رسول کے احسانات کا کچھ بدلہ دینا چاہ رہے ہیں، دے تو نہیں سکتے ہیں، کچھ احسانات کو اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں کہ بڑے احسانات ہیں، یا اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ درخواست اس کو کہتے ہیں درود کا ترجمہ ہی نہیں یاد ہے، پڑھتے چلا مزہ نہیں آنے والا، مزہ نہیں آئے گا، بالکل آپ کی وہ کیفیت نہیں بننے والی ہے جو بننا چاہیے۔ ایک برتن میں اگر دودھ ڈالنا ہو، مثال کے طور پر یہ برتن ہے، اس میں دودھ ڈالنا ہو، گھر کی عورتیں اور خواتین بہتر سمجھ سکتی ہے کہ یہ اگر اس میں نمک مرچی اور نیمبو کے کچھ خطرے ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالیں گے، تو اگر ڈالیں گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو پہلے اس برتن کو دھونا پڑے گا، پہلے برتن کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے اس کو مانجنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کے آپ اس میں دودھ ڈالیں تو حفاظت سے رہ سکتا ہے۔ وہ تجلیات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں مدینے کی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کے پیالے کو آپ نے صاف نہیں کیا تو پھر وہ مزہ آنے والا نہیں ہے۔ استغفار کی کثرت کر کے اپنے دل کے پیالے کو صاف کرنا ہے، سورہ کوثر پڑھ کے کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کی مواد شریف کی طرف نیت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ تیسری چیز درود کی کثرت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہنچائیں۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ پہنچے چند روپیے اپنے جیب میں رکھیں کہ مدینے کے غربا، یہ مساکین مدینہ کو ہم دیں گے۔ یہ آداب مدینہ ہے، آداب مدینہ میں اس چیز کو لکھا ہے کہ ہم مساکین مدینہ کو وہاں پر دیں گے، غلمان مدینہ کو ہم دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیں گے، ان کو آپ جو ہے نا کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پھر بہت ہی ادب احترام کے ساتھ جب آپ ہوٹل پہنچ جائیں، اپنا نہا دھو کے، آداب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، علماء نے فرمایا کہ اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ نیا اور بہترین صاف ترین زیب تن کر لیں۔ آداب یہ ہے کہ سب سے بہترین جوڑا جو اپنے پاس ہے اس کو اپنے زیب تن کر لیں، خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد نبوی کی طرف چلے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ جب ہم ہوٹل سے نکلیں، یاد رکھیں مدینے میں جب ہم ہوٹل سے مدینے میں معظم شریف کی طرف جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پڑھنے کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1000 مرتبہ پڑھیں اور اس چیز کو تصور کرتے ہوئے جائے الصلاۃ اللہ کی رحمتیں، والسلام سلامتی اللہ کی، علیکہ آپ کے اوپر ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے 1000 مرتبہ کم از کم راستے میں پڑھیں، چھوٹا سا ہے درود ہی ہے یہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے حاضر ہو جائے اور وہاں پر جاتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ مسجد کے آداب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں اور پھر بڑے ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ہم سب کے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر بات جاری ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہاں تشریف فرما تمام حجاج سے میں معذرت خواہی ہوں۔ ہمارے بیچ تلنگانہ مائنورٹی فائنینس کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق صاحب کی موجودگی ایک باعث فخر کی بات ہے۔ آپ اپنی ذاتی مصروفیات و قوم و ملت کی مصروفیات کو رکھتے ہوئے یہاں ہمارے حج تربیتی کیمپ میں جمع ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ مایا حج کمیٹی کے سیکرٹری علی جناب معراج صاحب سے بھی گزارش کروں گا
علی جناب میراج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ امتیاز احسان صاحب کی اور حضرت مولانا مفتی حافظ قاسم علی زاہد اشاقی صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔ میں امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ میں مقصود صاحب سے بھی، احمد صاحب سے بھی اور ہمارے محمد شاہین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حضرات بھی شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ اور میں تلنگانہ مائنورٹی کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دو الفاظ دو لفظائی ضلع محبوب نگر کے تمام حجاج کرام سے کریں۔ السلام علیکم۔ محبوب نگر حج کمیٹی کی جانب سے جو حجاج کرام کے لیے حج کیمپ منعقد کیا جاتا ہے، خاص کر آج قاسمی گروپ اور خاص کر قاسمی گروپ کے چیئرمین میرے دوست ہمارے الحاج محمد احمد صاحب اور ان کے بڑے بھائی ہمارے شاہین صاحب، الحاج شاہین صاحب اور چھوٹے بھائی الحاج مقصود صاحب، الحمدللہ تینوں بھائی الحاج ہیں۔ اور میں قاسمی گروپ کو خاص کر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 20 سال سے کنٹینیوسلی حج کیمپ کو جو ہے منعقد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آنے والے 100 سال تک آپ سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں اور آپ کے خاص پہلے دعائیں ہیں جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو ہے وہاں پہ آنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ، میرے دو خاص 2-3 دوست ملے کہ ان کا ویٹنگ لسٹ میں ہے، کچھ کوشش کر یعنی کہ دیکھیے جانے کے لیے کتنے لوگ ترستے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں بلایا۔ آپ لوگوں کو بلایا اللہ نے، بہت ہی خوش نصیب ہے آپ لوگ۔ دعا کیجئے ہمارے تلنگانہ حکومت کے لیے بھی۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تلنگانہ میں ہم امن اور شانتی کے ساتھ آج ہیں تو حکومت تلنگانہ کی طرف سے ہیں۔ ہمیشہ یہ امن اور شانتی اور گنگا جمنی تہذیب جو ہمارے حکومت کے چیف منسٹر کیسیا صاحب کے جو دل میں ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، ہمیشہ جو ہے ہم محفوظ رہے، یہ دعا کیجیے ہم طرف سے۔ اور خاص کر حج کمیٹی کا جو ہے میں خاص کر میرا صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا جو حج کیمپ کا جو ہے حج سوسائٹی جو کام کر رہے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اور ترقی کرے، سوسائٹی جو ہے خدمات حاصل کرے۔ اگر کسی وجہ سے اگر کچھ وہاں پہ کچھ پرابلم ہو تو حج کمیٹی کا جو نمبر ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں بھی ورک آؤٹ میں رہتا ہوں، اگر کچھ ایمرجنسی ضرورت پڑے تو مجھے بھی کال کر سکتے ہیں۔ میں حج کمیٹی کی طرف سے آپ کو جو ہے میں کچھ ہیلپ ہو سکتا ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نوبت نہ لائے، آپ بالکل حفاظت سے جائیں، حفاظت سے آئیں، آپ کا حج اور وہ قبول ہو۔ اور خاص کر جو ہے میرے جو دوست ہیں ان کے جو ہمارے دوست قاسمی احمد صاحب کی جو ٹیم کام کر رہی ہے، وہ ٹیم کو بھی جو ہے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے اللہ صحت اور دے حفاظت رکھے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے اس حج کیمپ میں دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کے کاموں کو قبول فرمائے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر جہاں ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے، ہم آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہر آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب رسول سماعت فرما رہے تھے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔
محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف کی طرف اب ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ بڑے ہی ادب کا مقام ہے اور بہت ہی زیادہ معزز ترین اور بہت ہی زیادہ اکرام والی بات ہے، ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھیں کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اس مقدس اور پاکیزہ شہر میں پہنچ گئے جہاں کے متعلق قرآن کریم میں اکثر آیتیں ارشاد فرمائی گئی، جہاں پر علماء کرام اگر جاتے تو 40 سال انہوں نے وہاں پر گزاری ہے بغیر چپل کے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اکثر سال آپ نے وہاں پر اپنی زندگی گزاری، ایک مرتبہ بھی آپ چپل پہن کے نہیں چلتے تھے، ادھر سر پہ چپل رکھ لیتے تھے اور بڑے ادب کے ساتھ اور جھک کے ایسے چلتے تھے، لگتا محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اوپر کوئی چیز سوار ہے اور وہاں پر سر لگ جائے گا تو زخم ہو جائے گا، جھک کے اور بالکل اس طریقے سے۔ تو لوگ سوال کرتے کہ آپ یہاں پر بغیر چپل کے پیر میں جو ہے نا کانٹے چبھ رہے ہیں، پتھر چبھ رہے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، اس طریقے سے کیوں آپ رہتے ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ شہر مقدس ہے، یہ شہر بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ ایسا مقدس ترین شہر ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ میں چپل اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں یہاں پر قدم پڑا ہو اور آپ کے قدم کے رکھنے کی جگہ پر میرا قدم پڑ جائے چپل کے ساتھ، تو یہ بالکل مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے، یہ چیز کو میں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کا جہاں پر قدم پڑے وہاں پر میرا قدم پڑ جائے۔ یہ ادب کی انتہا تھی، غایت ادب۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مدینے کا کتا ہی بنا دیتے، زیادہ بہتر ہوتا، مدینے کا کتا ہی بنا دیتے، ہم یہاں پر رہ کے کیا کریں گے؟ بعض نے کہا کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کے وہ گنبد خضرا کا کبوتر بنا دیتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے ان گنبد خضرا کے پرکیف میناروں میں۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اس کے میناروں میں کبوتر ہی بن کے رہ جاتی ہے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر پہنچایا ہے۔ جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے غایت درجے کی تواضع اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مواضع شریف کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مواضع شریف کے سامنے ٹھہر کر مجھے سلام پیش کرتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اعمال کی گندگیوں کی وجہ سے ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں خود ہو کے۔ کتنے ادب کی بات ہے، کتنے احترام کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے شفاعت کی دعا مانگے۔ عربی کے الفاظ تو میں آپ کو نہیں سناتا ہوں، اردو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مجھے آپ شفاعت نصیب فرمائیں قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ میری موت بھی مدینے میں ہو اور میری قبر بھی جنت البقیع میں بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مواضع شریف کے پاس مانگی جانے والی دعا ہے۔ اس کے بعد ہم جنہوں نے بھی ہمیں سلام پیش کرنے کے لیے حکم دیا، التجا کی درخواست کی، ان سب کی طرف سے بھی سلام پیش کریں۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں سلام پیش کرنا، یہاں سے جاتے ہوئے لوگوں کا سلام تو لے لیتے ہیں، پہنچاتے نہیں ہیں۔ واجب ہے سلام کرنا، سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا جیسے واجب ہے، سلام کسی کو پہنچانے کے لیے حاصل کرنا سنت ہے۔ وہاں تک نہیں پہنچایا تو ایک واجب میں آپ نے کمی کر دیا۔ سلام پہنچائے، وہاں پر جا کے اپنے الفاظ میں الصلاۃ والسلام علیک من جمیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سلام عرض کرتا ہوں ان تمام حضرات کی جانب سے جنہوں نے مجھے سلام پیش کرنے کی درخواست کی۔ اپنے الفاظ میں سلام کو سلام اس طریقے سے پیش کریں۔
دعائیں بھی کریں، شفاعت کی تمنا کریں، اور مدینہ منورہ میں موت کی دعا اللہ تبارک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کریں۔ پھر بڑے ادب احترام کے ساتھ جتنی دیر آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر وہاں پر دعا کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبولیت کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مواضع شریف کے پاس ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں جو آپ کو دعا کرنا ہو۔ اگر زیادہ موقع نہ مل سکتا ہو تو پھر وہاں سے آگے چلے جائیں۔ سوال ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہم سلام پیش کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوں؟ جب ہم مدینے میں ہیں تو کتنی مرتبہ حاضر ہوں؟ آداب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں کم از کم 2 مرتبہ، کم از کم 2 مرتبہ ہم مواضع شریف کے قریب جائیں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہوئے آگے۔ مدینے میں رہتے ہوئے جہاں کہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام پہنچائیں۔ پوری مسجد نبوی میں ہم جہاں پر بیٹھ کر سلام پیش کریں گے یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے مواضع شریف کے سامنے بیٹھ کر آپ سلام پیش کریں۔ اس طریقے کا مقام ہے جہاں کہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ تو علماء نے لکھا ہے ہر نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اوپر سلام پیش کریں۔ اب وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلیفہ مومنین ہیں، امیر المؤمنین خلیفہ الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ مہربان دل اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امت میں کوئی فرد ہے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اور اسلام کے خلاف کوئی اگر عمل کرے، اس کے خلاف تحریک کھڑا کرنے والا کوئی آدمی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ آرام فرمائے بازو میرا ساتھی، آپ لوگوں کو سوال ہوتا ہے، ایک بات میں آگے بتاتے ہوئے آپ کو چلوں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر تو غار یار سور ہے اور جو ہے نا سب پہلے دوست ہے آپ کے سمجھی بھی ہے، واقعتاً بہت سارا ساتھ آپ کا، ہجرت کے موقع پر آپ ساتھ ہیں۔ یہ ساری چیزیں رکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ ٹاپک الگ ہے لیکن دونوں ساتھ ہیں۔ سلام پیش کرنے سے پہلے اس بات کو بھی سوچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے، میرے ساتھ اگر نبی ہوتے تو ابو بکر صدیق ہوتے۔ غور کرنے کی بات ہے، میرے ساتھ اگر نبی ہوتے تو ابو بکر ہوتے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ میرے جانے کے بعد اگر ہوتے نبی کوئی تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہے نا ساتھی دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام قیامت آپ حضرات کو دونوں طرف بالکل جو ہے نا محفوظ فرما دیا، دونوں طرف ساتھی بنا کر کے رکھ دیا۔ تو اب یہاں پر آپ کو سلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک امیر المؤمنین یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، الصلاۃ والسلام علیک امیر المؤمنین یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں کے مواضع شریف کے سامنے آنے کے بعد دونوں کا نام لے کر بھی سلام عرض کرتے ہوئے پھر غائب درجے کے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ اب ہم مدینے میں رہتے ہوئے آداب مدینہ میں یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ورنہ اشراق کے موقع پر جنت البقیع کی زیارت ضرور کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا وہ مدفن ہے جس میں صحابہ کرام کئی ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آرام فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواضع شریف اس میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے، اور کئی ایسے بڑے کبار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنت البقیع ہیں۔ وہاں پر رحمت کا پنکھا چلتے رہتا ہے۔ علماء نے فرمایا آداب مدینہ میں یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر جنت البقیع کی سیر اس لیے بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل رحمتیں ان ارواح مقدسہ کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ صحابہ کرام مذکور ہیں، اکثر و بیشتر رحمتیں بڑی تیزی کے ساتھ اترتی رہتی ہیں۔ اب جو بندہ اس جنت البقیع میں داخل ہوگا وہ رحمت سے وہ محروم نہیں ہوگا۔
रहमतें उसको भी छू कर चली जाती हैं। तो बहरहाल सबसे बेहतरीन मौका जन्नतुल बकी का इशराक के बाद है। इशराक के बाद जन्नतुल बकी की ज़रूर सैर करें और वहाँ पर जाएँ। सहाबा इकराम किस तरीके से जाते थे, किसी कब्रिस्तान में जाना हो उस कैफियत को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि आप जब कभी कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते कि आपके आंसू, दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक के कच्ची होने के बाद सीना भी पूरा तर हो जाता था। सीना भी तर हो जाता था कि आज तो हम जमीन पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चंद दिनों के बाद फिर हम बेयार मददगार सिर्फ हमारे आमाल के साथ इसी मनोमन मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। तस्वीर हो जाएगी हमारी, हम भी मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। ये रोते थे खबर की पहली मंजिल। लोगों ने सवाल किया, हज़रत उस्मान गनी आप इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान जाने पर इतना क्यों रोते हैं? आपने कहा कि ये आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है, इसमें अगर इंसान को कामयाबी मिल जाती है तो जन्नत में जाना उसके लिए आसान है। यहाँ पर अगर अटक गया, फंस गया, तो फिर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, सारी मंजिलें उसके लिए कठिन हो जाएगी। तो बहरहाल इस बात की भी दुआ करते हुए जन्नतुल बकी की भी ज़ियारत करें और वहाँ पर बार बार जाने की कोशिश करें। मदीने में रहते हुए मस्जिद कुबा, लोगों में ये चीज़ मशहूर है कि मस्जिद कुबा पैदल जाना चाहिए। नहीं, पैदल जाए या सवारी के साथ जाए, दोनों बराबर। सवारी ये अल्लाह की कुदरत और मनाजिर में से एक चीज़ है, अल्लाह की खिलकत है। पैदल जाना अब कोई चीज़ आसानी अल्लाह तबारक व तआला ने दी, अपने आप के ऊपर मुश्किल और परेशानी लादना ये मुनासिब नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि पैदल जाने से ज़्यादा सवाब है। मस्जिद कुबा आप पैदल जाएं या सवारी पर जाएं, दोनों का बराबर सवाब है। मस्जिद कुबा पीर के दिन जाना चाहिए, इस दिन मुस्तहब है, पसंदीदा अमल। पीर के दिन मस्जिद कुबा चले जाएं और इतवार के दिन उहद तशरीफ ले जाएं। बिल्कुल मदीने में दामनगी में है हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जहाँ पर नवाज़ शरीफ में कब्र है और कुछ सहाबा इकराम की बारे सहाबा की वहाँ पर मज़ार है। वहाँ पर जाने से पहले कुरान करीम की चंद आयतें, चंद सूरतें पढ़कर फिर उनकी अरवाह मुक़द्दसा की जो है ना ईसारे सवाब की नीयत करते हुए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ। और शनीचर इतवार के दिन जाने के लिए मुस्तहब करार दिया गया कि पसंदीदा अमल है, बाकी किसी भी अय्याम में जा सकते हैं, यहाँ की ज़ियारत करें। अगर हो सकता हो तो बदर भी तशरीफ़ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बदर का मारका पेश आया था सन 2 हिजरी में और रमज़ानुल मुबारक 17 रमज़ानुल मुबारक में, और वो फ़र्क करने वाला था, इस्लाम और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली जगह। अबू जहल बड़े नशे में आ गया, लहब आ गया, रुतबा आ गया, शैबा आ गया, बड़े बड़े जो है ना जाहिलीन के सरदार आ गए, सरदारा ने कुरैश मक्का नशा पिए हुए थे। हम जाने वाले नहीं यहाँ से इतनी आसानी से, मोहम्मद को और मदीने को ख़त्म करके सारा माल गनीमत लूट के ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबका नशा उतार दिया और 70 के 70 पूरे जो है ना कितने उसमें से जहन्नम रसीद हुए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बता दिया था, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शैबा मरेगा, तो अबू लहब को देखो तो उधर मरेगा, उधर डाल के अल्लाह के रसूल सब यहाँ मरेंगे, वो उधर क्यों? ये ज़रा डरपूक है। अल्फाज में क्या कहा, ये ज़रा डरपूक है, दूर से नज़ारा करेगा। हज़रत बिलाल जाके उसको वहाँ पर ख़त्म कर गया, दूर वहाँ दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने वहाँ सबको उठाओ, डालो गड़े में। वहाँ पर एक पीर था, उसके अंदर डाला और फिर आवाज़ लगाया अल्लाह के रसूल, हाँ भाई जो मैं बोलता था सही हुआ कि नहीं हुआ? क्या आवाज़ लगाई? हाँ भाई जो मैं बोलता था सही हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को सुना। इसीलिए समाए मौता की जो है ना एक मजलिस चलती है, उसमें एक बहस है कि मुर्दे भी जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा मुर्दों से, अबू जहल, रुतबा, शैबा से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? जो मैं बोलता था सब सामने आ गया। ये दुनिया तो इम्तिहान का है, यहाँ की चमक धमक तो बस चंद होता है। तो ये जो हशर हुआ उनका, वो मैदान में भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। तो वो मैदान भी देखने की जगह है, वहाँ से तशरीफ अगर ज़ियारत का मौका मिले तो बदर के मैदान में भी जाना चाहिए। और मक्का में रहते हुए, मदीना में रहते हुए और मक्का में रहते हुए ताइफ में भी तशरीफ ले जाना चाहिए। वहाँ पर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग की थी। और उहद के मैदान में और बदर के मैदान में और खंदक तो बहरहाल मदीने में हुई थी। खैबर के जो है ना पहाड़ियाँ हैं और जो किले हैं बने
ہوئے وہاں پر بھی کچھ مساجد ہیں جہاں رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی. مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی مسجد ہے, اور وہ مساجد 7 مساجد بھی بنی ہوئی ہے. جتنی مساجد کا ہو سکتا ہے زیارت کرے, اور زیارت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت مدینے میں گزارے. آداب مدینہ میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص 40 نمازیں 8 دن کی مکمل نمازیں, 8 دن اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 40 نمازیں, 40 نمازیں اگر کوئی شخص مدینے میں پڑھ لیتا ہے تو شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر ایمان کا ایک مہر لگ جاتا ہے, اور وہ غافلین میں سے نکال کے ذاکرین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. بہرحال مدینے میں رہتے ہوئے اگر ہم مدینے کی مسجد کے اندر کی اگر ہم بات کریں, وہ صفہ جو ہے وہ مدرسہ پہلا, اس کو تو جو ہے نا بالکل روک دیا گیا ہے. وہاں پر کچھ وہی قریبی لوگ جاتے ہیں, سب کے لیے کھولا نہیں رکھا گیا, ورنہ وہ بڑی بابرکت جگہ ہے, بہت بابرکت جگہ تھی. مدرسہ, دنیا کا پہلا مدرسہ صفہ صحابہ جس کو کہا جاتا ہے. صفہ صحابہ آج کل ذرا بند کر دیا گیا ہے, اس میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. موقع ملے سعادت کی بات ہے, بیٹھنا چاہیے. ایک چبوترا ہے, اللہ کے رسول کے موالد شریف اور آپ کے کمرے کے پیچھے والا حصہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے. وہ چبوترے پہ 70 غریب صحابہ پڑھ کر دین حاصل کرتے تھے, اور انہیں کی برکت سے ساری دنیا میں انہوں نے دین پھیلایا اور پہنچایا. بڑی بابرکت جگہ ہے. حضرت ابو ہریرہ وہیں پر پڑے ہوئے رہتے تھے, اور صحابہ کرام وہیں پر رہتے تھے. تو بہرحال صفہ صحابہ اگر اس میں ہم بیٹھ سکتے ہو تو سعادت کی بات ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے سے لے کر جو آپ کا ممبر ہے من بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, من بین بیتی و روضتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیوڑیوں میں سے ایک کیوڑی ہے, جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, اس میں ضرور بیٹھنا چاہیے. آج کل ایک ایپ نکل گیا ہے, اس ایپ کے ذریعے ایک مرتبہ جب مدینے میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ چانس دیا جاتا ہے اس میں جانے کا. آج کل تو بس 30 دن ہو, 20 دن ہو, 25 دن ہو, ایک ہی مرتبہ چانس دیا جاتا ہے. وہ ایپ میں جب ہمارا وقت دیکھیں اور AM PM کو بھی بہرحال جو ہے نا وہ رکھیں, ورنہ مدینے میں چلے گئے جنت میں کے باغ میں جا کے بیٹھ کر نہیں آئے. اکثر لوگ ایسے جا رہے ہیں جو ہے نا تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وقت گزارنے پر وہ روضۃ من ریاض الجنہ سے محروم ہو کے آ رہے ہیں. سختیاں ہو گئی ہیں آج کل, تو وہ سختیوں کا بھی خیال رکھیں. وقت جو دیا گیا ہے وہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ اس میں پہنچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ پہنچ جاتا ہے, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو جنت میں جس کو میں ایک مرتبہ ڈال دوں گا اس کو نکالوں گا نہیں. تو دنیا میں ہم جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو بہرحال نکلیں گے انشاءاللہ, جنت میں اللہ ضرور پہنچ جائے گا. تو مدینے کے آداب میں یہ ہے کہ ہم ریاض الجنہ اور صفہ صحابہ اور جنت البقیع, مسجد قباء اور حج کا میدان اور بدر کا میدان, یہ ساری چیزوں کی طرف کوشش کرتے رہیں, اور زمزم کو زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہر استعمال میں اس کو لانے کی کوشش کریں. کسی کا اگر آبجیکشن نہ ہو تو بہرحال اس کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جس کے جو بھی سوالات ہیں وہ سوالات کر لیں تاکہ اس کا جواب دیا جائے. خواتین کی طرف سے کچھ سوالات آئے تھے, اور میں میری یہاں تشریف فرما ماؤں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کر ٹھہریں, آپ ہاتھ اٹھائیں, میں وہاں تشریف لے آؤں گا, جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا. ایک سوال, سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہم جب مولانا جیسے ہی ہم خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں, آپ نے جیسا بتایا کہ دونوں ہاتھ اٹھانا ہے, حجر اسود کی طرف کرنا ہے, ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کو بوسہ لے کے طواف شروع کرنا ہے, تو کیا عورت کو بھی بائیں جانے مڑنا ہے یا پھر خالی مرد حضرات ہی ہاتھ اٹھانا ہے؟ پہلا سوال یہ. مرد و خواتین سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آپ اور ہماری اپنی چہرے کو بھی کعبۃ اللہ کی طرف, حجر اسود کی طرف پھیر لیں. ایک بات یہاں پر اور ایک بتاؤں گی, مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ مرد و خواتین دونوں کو ہاتھ اٹھا کر استلام کرنا ہے. طواف کرتے وقت کعبۃ اللہ کے اوپر نظر جانا, یہ ایک سوال ہے.
बाकी ऐसे ही हम बैठे हुए हैं, नमाज में है या उसके अलावा हम बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बार बार काबा को देख रहे हैं, 20 रहमतें खास उन लोगों के लिए है जो काबतुल्लाह को देखे, लेकिन तवाफ के दौरान नहीं। तवाफ के दौरान आपको नहीं देखना है। तवाफ के दौरान काबतुल्लाह को देखना कराहत से खाली नहीं है, यहाँ तक मसला है, कराहत है, मकरूह है। नीचे देखते हुए अपनी दुआ करते हुए पूरा तवाफ करें। सिर्फ जब इस्तिलाम करना है उस मौके पर आपको हजर अस्वद की तरफ रुख करना है और इस्तिलाम करके फिर मुकम्मल तवाफ करना है। बाकी उसके अलावा जब आप मताफ में बैठे रहेंगे उस मौके पर आप जितना भी देखें, खाली बैठकर भी देखें तो 20 रहमतें उन लोगों के लिए है जो काबतुल्लाह को देख रहे हैं।